سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا جو دین ہے، دین اسلام، یہ مکمل ہے۔ اس میں کسی بھی طریقے سے کوئی نقص نہیں، کوئی کمی نہیں پائی جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں مکمل کر دیا تھا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کچھ کافر آئے۔ ان لوگوں نے اس دین کا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا چاہا۔ کہنے لگے کہ تمہارے نبی بڑے عجیب ہیں، تمہیں ہر بات کی تعلیم دیتے ہیں، ہر چیز سکھاتے ہیں، یہاں تک کہ قضائے حاجت کی بھی تمہیں تعلیم دیتے ہیں کہ انسان قضائے حاجت کرے تو کس انداز میں کرے، اس کے آداب کیا ہیں یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ مذاق کے طور پر وہ یہ بات کہنا چاہتے تھے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی اس بات کو فخریہ انداز میں لی اور کہنے لگے کہ ہاں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر بات کی تعلیم دیتے ہیں، ہر چیز سکھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا کے آداب ہمیں سکھائے، آداب بیان کیے کہ استنجا کیسے کرنی چاہیے، کس ہاتھ کو استعمال کرنا چاہیے، کس کو نہیں، ساری چیزوں کی تعلیم دی۔ تو یہ دین ہر زمانے کے لحاظ سے، ہر فرد اور ہر قریے کے لحاظ سے کامل اور مکمل ہے، اس میں کسی اضافے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال اور حرام کی مکمل وضاحت کی، کوئی گوشہ آپ نے تشنا نہیں چھوڑا۔ الحلال بین والحرام بین، کہ حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے۔ حلال کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی اور حرام کی بھی وضاحت کی، تو گویا کہ معلوم یہ ہوا کہ شریعت نے حلال اور حرام کی بہترین انداز میں وضاحت کر دی ہے۔ تو گویا کہ حلال اور حرام ان کا علم ہمیں شریعت سے ہوگا، شریعت سے ہم معلوم کریں گے کہ کیا چیزیں حلال ہیں اور کیا چیزیں حرام ہیں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اسی آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس آیت کے تحت لکھتے ہیں فلا حلال الا ما احلہ اللہ ولا حرام الا ما حرمہ اللہ، کہ حلال وہ ہے جس کو اللہ حلال قرار دے اور حرام وہ ہے جس کو رب العالمین حرام قرار دے۔ دنیا کا کوئی انسان اپنی جانب سے کسی چیز کو نہ حلال کر سکتا ہے اور نہ ہی حرام قرار دے سکتا ہے۔ تو حلال اور حرام کرنے کا اختیار رب العالمین کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانیں حلال اور حرام کی وضاحت کر دی اور حلال اور حرام کو مکمل طور پر بیان کر دیا۔